السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہنا ذیشان انفارمیشن چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، پاکستان میں سیلاب کی صورتحال نے بہت سے گھر تباہ و برباد کر دیے۔ مسلسل ہونے والی بارشوں سے لاکھوں مکانات متاثر ہوئے، جس وجہ سے لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ صوبہ سندھ کی حکومت 22 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر یہ کہہ چکی ہے کہ صورتحال 2010 سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر صوبوں بالخصوص بلوچستان میں بھی غذائی قلت کا خدشہ درپیش ہے۔ دوستو، 2010 اور 2012 کے سیلاب میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے، 2010 میں بھی محکمہ موسمیات اور NDM کا کہنا تھا کہ معمول سے زیادہ مونسون بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال بنی، لیکن بعد از بتایا گیا کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو گئی اور تمام تر حفاظتی بند اور پشتوں سے بلند ہو کر دیہاتوں اور شہروں میں داخل ہو گیا۔ اس سے نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوا، جس کا خدشہ $10 ارب سے بھی زائد لگایا گیا۔ دوستو، محکمہ موسمیات کے مطابق 2010 کا سیلاب دریائی سیلاب تھا، جبکہ رواں موسم مونسون میں آنے والا سیلاب فلیش فلڈ کہا جاتا ہے۔ مسلسل 2 ماہ سے ہونے والی بارشوں کے باعث زمین کے اندر مزید پانی جذب کرنے کی صلاحیت یا گنجائش موجود نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جوں جوں بارشیں ہو رہی ہیں تو پانی سیلابی ریلوں کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سے وہ علاقے جو پہاڑوں کے قریب ہیں، جس طرح جنوبی پنجاب، بلوچستان، چترال، سوات شدید متاثر ہوئے۔ دوستو، 14 جون سے 2022 سے لے کر اب تک ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے بلاک ہونے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بہت زیادہ گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ NDMA کے مطابق ملک کے 116 سے زائد اضلاع 31 لاکھ کی آبادی متاثر ہوئی، جن میں سے 1,84,000 خیموں میں پناہ گزیر ہوئے ہیں۔ 12 سال بعد 2022 میں اب ایک بار پھر ملک کے بیشتر حصوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختون اور جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ وہی تباہی ایک بار پھر سننے کو مل رہی ہے جو 2010 میں تھی۔ دوستو، 2010 کے سیلاب میں ملک کے 78 جبکہ 2022 میں 116 اضلاع متاثر ہوئے، لیکن 210 میں سے 2 کروڑ کی آبادی، جبکہ 2022 میں اب تک 31 لاکھ سے زائد کی آبادی متاثر ہوئی، جس میں 2,26,000 صرف سندھ میں متاثر ہوئے۔ دوستو، لوگوں کی جانیں، مال، مویشی، گھر، سب کچھ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 1500 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور سینکڑوں گاؤں صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے۔ دوستو، جب لوگوں کو سیلاب کی خبر ملی تو افراتفری مچ چکی تھی۔ لوگ پہاڑوں کی جانب بھاگنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم اونچے مقامات کی طرف بڑھ جائیں۔ لوگ اپنے گھر کے سامان، مویشی سب کچھ بھول چکے تھے۔ کسی کو کسی کا خیال نہیں تھا، اگر تھا تو صرف اور صرف اپنی جان بچا لینے کا۔ متاثرین سیلاب اس وقت اپنا مال، مویشی، گھر، اپنے پیاروں کو سب کچھ لٹا چکے ہیں، سیلاب کی نظر کر چکے ہیں۔ دوستو، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارا فرض بنتا ہے
پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، کہ اپنے دوسرے پاکستانی بھائیوں، مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کو دوبارہ کھڑا ہونے میں ان کا ساتھ دیں۔ دوستو، جب سیلاب آیا، دکھایا گیا کہ یہ لوگ جوگ در جوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنے مال مویشی پیاروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں صرف اپنی جان بچانے کے لیے، تو بیٹھے بیٹھے میرے دل میں یہ خیال آیا، ایک وقت وہ بھی آئے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت کی سامنے کھڑے ہوں گے، میدان حشر لگا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ دوستو، دیکھا جائے تو ہم اس عارضی دنیا میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول ہی چکے ہیں۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ آفات جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہم سب کے اعمال ہی کا تو نتیجہ ہے۔ دوستو، دیکھا جائے تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ مال تول میں کمی بیشی کر رہے ہیں۔ دوستو، آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک نائی رہا کرتا تھا، بہت مشکل سے گزر بسر کیا کرتا تھا۔ اس کی نہ کوئی بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ والدین تھے، نہ بہن بھائی تھے، وہ اکیلا دنیا میں تنہا تھا۔ اس کی ملکیت میں ایک تکیہ اور ایک چادر تھی۔ جب رات ہوا کرتی تو وہ تکیہ رکھتا، چادر بچھاتا اور سو جاتا فٹ پاتھ پر۔ ایک دن صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو بہت شور و غل پایا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہے، سیلاب آ چکا ہے، سیلابی ریلا اس کے گاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے، گہما گہمی کا عالم ہے، شور و غل مچا ہوا ہے۔ اس نے اپنا تکیہ اور اپنی چادر لی، اسکول کے پاس اوپر دیوار پر ٹینکی پر رکھا، بچھایا اور لیٹ کر لوگوں کو بڑے اطمینان سے دیکھنے لگا۔ لوگ بھاگ رہے تھے، کوئی اپنے مویشی کو لینے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی اپنا قیمتی سامان اٹھا رہا تھا، کوئی کیش اٹھا رہا تھا۔ وہ سب کو دیکھنے میں مصروف رہا۔ کوئی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی زیور لے کر بھاگ رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک آدمی نے اسے دیکھا اور بہت غصے میں آ کر بولا، اوئے، تو بڑے آرام سے لیٹا ہے، ہم یہاں بھاگ رہے ہیں، تجھے کوئی فکر ہی نہیں، ہماری جان کو پڑی ہے، ہمارے گھر خراب ہو گئے، گھر ٹوٹ رہے ہیں اور تم سکون سے سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ یہ سن کر وہ نائی بولا، لالا، آج ہی غربت دی چس آئی ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ یوں ہی ہوگا۔ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کسی کو زکوٰۃ کا پوچھا جا رہا ہوگا، کسی کو گاڑیاں بنگلوں کا پوچھا جا رہا ہوگا، کسی کو زیورات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا، کچھ مال و دولت کے حسابات دے رہے ہوں گے، ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، حقوق اللہ، حقوق العباد، 2 ٹائم کی روٹی، مختصر سی زندگی، اور ایک طرف امیر، نشے میں دھت، شراب، ان سب کا حساب ہو رہا ہوگا۔ پلازے، فیکٹریاں، دکانیں، بنگلے، گاڑیاں، زیورات،
حقوق اللہ، حقوق العباد، اور پسینے سے چور تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تب یہی لوگ جو غربت میں ان سب کو دیکھ رہے ہوں گے اور دل ہی دل میں شاید یہ سوچ رہے ہوں گے، چہروں پر سکون اور اعتماد لیے ہوئے، کہ آج ہی تے غربت دی چس آئی ہے۔ دوستو، اگر مزید بات کریں تو قوم عاد کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا، ہمارے ساتھ جتنا قد، یہ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، انہیں صرف موت آتی تھی۔ 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دان ٹوٹتے، نہ بوڑھے ہوتے، نہ کمزور ہوتے، نہ جسم میں درد ہوتی، نہ کوئی تکلیف ہوتی، ہمیشہ چست رہتے، صحت مند زندگی گزارتے، صرف انہیں موت ہی آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، ایک اللہ کی انہوں نے دعوت دی، نماز کا حکم دیا، شرک کرنے سے منع کیا، انہیں ڈراتے، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے، مگر وہ لوگ ڈرنے والے نہ تھے۔ وہ کہتے، اے ہود، جا کر اپنے نفل پڑھ، سجدے کر، ہمیں نہ ڈرا، ہم پاگل ہیں جو اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر غرور میں بولے۔ ترجمہ: اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو لاؤ۔ اللہ نے پھر قہر بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی، چوہے، کتے، بلیاں سب کچھ کھا گئے، سانپ بچھو سب کچھ کھا گئے، درخت توڑے، درختوں کے پتے کھا گئے۔ جب بھوک نہ مٹی، نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ سوکھ چکا تھا، حضرت ہود کے پاس گئے اور کہا، اپنے رب سے کہیں بارش بھیجیں۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ وہ سوچنے لگے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں یقیناً بارش ہوگی۔ انہوں نے کالا بادل مانگ لیا۔ اللہ نے کہا، واپس جاؤ، میں بارش بھیجتا ہوں۔ وہ لوگ خوشی خوشی واپس گئے، میدان میں گئے، دیکھا بادل آیا، وہ لوگ خوش تھے، قہر مٹے گا، بارش ہوگی، سبزہ ہوگا، ہریالی ہوگی، فصلیں اگیں گی، اناج ہوگا۔ اس بادل میں ایسی تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اکھاڑ دیے اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں پر ٹکراتی تھی، اتنی تیز ٹکراتی تھی کہ ان کے سر ان کے منہوں پر لٹکنا شروع ہو چکے تھے۔ بعض لوگ غار میں چھپ گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ٹل سکتا۔ ہوا غار میں بغولے کی طرح داخل ہوتی اور انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ،
لوٹ مار کم تول ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے. ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا تو آئیے توبہ کیجیے. اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر، ہمارے پیاروں پر رحم فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں معاف کر دے. ان گناہوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. اللہ نے انہی گناہوں پر پوری قومیں تباہ و برباد کر دیں، ان کے نام و نشان نہ رہے. اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اپنے رستے کا مسافر بنائے، اپنے پیاروں میں ہمارا بھی اللہ نام لکھ دے، ہمیں بھی سعادت نصیب ہو اللہ کے قرب کی، ہم بھی نیک اعمال کریں. ہمارے ملک پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ جو آفات آتی ہیں ان سے ہم سب کو بچائے. ہمارے پیارے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہنسی خوشی رہیں جب تک ہم سب کی زندگی ہے. سب کو صحت زندگی دے. آپ سب اللہ سے استغفار ضرور کیجیے، اور جتنے بھی سیلاب میں متاثر ہیں ان سب کی ضرور مدد کیجیے. آپ کے 10 روپے بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ سونا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.